السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جدید ٹیکنالوجی، جدید سائنس کی ترقی نے کئی نئے ایجادات دریافت کیے ہیں۔ ان میں سے کئی چیزیں وہ ہیں جو انسان اور انسانیت کے لیے فائدہ مند ہیں اور بہت زیادہ فائدہ پہنچا رہے ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو سراسر نقصان کا باعث بن رہی ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو فائدہ اور نقصان دونوں لیے ہوئے ہیں۔ میڈیکل سائنس نے بھی بے انتہا وقت کے ساتھ ترقی کی ہے اور اس میں ترقیات ہو رہی ہیں۔ انہی ترقیات میں سے ایک جینیٹک ٹریٹمنٹ ہے، جینیٹک طریقہ علاج ہے، جس کو جینیو تھیراپی بھی کہا جاتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو کا ہمارا یہی ٹاپک ہے۔ اب ہمیں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں ہے، بنیادی طور پر جینیو تھیراپی اور جینیٹک ٹریٹمنٹ کیا چیز ہوتی ہے یہ ہمیں جاننا ہے، اور دوسرا پھر اسلامی نقطہ نظر سے اس کا کیا حکم ہے یہ آج ہمیں جاننا ہے۔ محترم ناظرین، ہماری باڈی کا ہر پارٹ، ہر عضو بے شمار سیلز خلیے لیا ہوا ہے۔ ان سیلز کے اندر کئی جین ہوتے ہیں، وہ بھی بے شمار ہوتے ہیں۔ انہی جین کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان سے رنگ میں، آواز میں، شکل و صورت میں الگ ہوتا ہے، ممتاز ہوتا ہے۔ اسی کو ہم ڈی این اے کہتے ہیں کہ اسی ایک انسان کا ڈی این اے دوسرے انسان سے الگ ہوتا ہے۔ بلکہ اگر اندرونی طور پر دیکھا جائے تو ایک انسان کے اندر اس کا ایک باڈی پارٹ اور ایک اس کے اندر جو جین ہوتا ہے وہ دوسرے باڈی پارٹ کے جین سے الگ ہوتا ہے۔ یہ بس ہر چیز کو دوسری چیز کے الگ کرنے کے لیے یہ بات ہوتی ہے۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہر انسان کا جین اور ہر انسان کا ڈی این اے دوسرے انسان سے الگ ہوتا ہے، اسی کے ذریعے سے وہ دوسری جگہوں سے، دوسرے لوگوں سے ممتاز ہوتا ہے۔ ایک نسل چلتی ہے تو سب کے اندر ایک ڈی این اے ہوتا ہے، لیکن پھر دوسری نسل ہوتی ہے تو ان کے اندر ڈی این اے الگ ہوتا ہے۔ اسی بنا پر مختلف ڈی این ایز کا، مختلف جین کی صلاحیتیں، صفات اور ان کی کوالٹیز اور ایبیلٹیز الگ الگ ہوتی ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو جین اور جو ڈی این اے کسی کا کسی چیز کے اندر طاقتور ہو تو اس کو لے کر کسی کمزور ڈی این اے کی جگہ پر لگا دیا جاتا ہے، تو پھر جو چیز کی صلاحیت اس کمزور ڈی این اے کے اندر نہیں تھی، اس کمزور جین کے اندر نہیں تھی، وہ طاقتور جین اور وہ طاقتور ڈی این اے اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے۔ اسی کو جینیو تھیراپی کہا جاتا ہے۔ تو ایک ناقابل انسان، ایک انسان جو کام کرنے کے قابل نہیں تھا، وہ اس تھیراپی کے ذریعے سے وہ کام کرنے کے قابل بن جاتا ہے۔ اب اس تھیراپی کا اور اس ٹریٹمنٹ کا کہاں کہاں استعمال ہو سکتا تھا اور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو پھر ان کو کہاں کہاں استعمال کیا جا سکتا ہے اسلامی نقطہ نظر سے اور کہاں نہیں کیا جا سکتا یہ ہمیں اب جاننا ہے۔ سب سے پہلے جہاں پر لوگوں کی کوشش ہوئی، اصل یہ چیز تو ہمارے ملک میں نہیں کے برابر ہے، ویسٹرن کنٹریز وغیرہ میں یہ تحقیقات بہت آگے ہیں، ہمارے ملک میں بھی کوشش چل رہی ہے بڑے پیمانے پر، لیکن سب سے پہلے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس فیلڈ میں سب سے پہلے ابھر کر سامنے آیا۔ سب سے پہلا جو اس کی شق ہے وہ توالد و تناسل، چائلڈ برتھ میں۔ توالد و تناسل یعنی چائلڈ برتھ کے سلسلے میں سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے وہ جو چائلڈ برتھ سے ریلیٹڈ جو سیلز ہیں اس کے اندر ایسی تبدیلی لائی جائے ایک انسان کی کہ دوسرے انسان کے سیلز اور جین لے کر ایک انسان کے دوسرے انسان کے اندر ڈال دیے جائیں، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے اندر کئی صورتیں ہیں، تقریباً 7 سے 8 صورتیں اس کی بتلائی جاتی ہیں، جس کو آئی وی ایف وغیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر اکثر صورتیں ناجائز کی ہیں، جس کے اندر ایک آدمی کا، ایک تھرڈ پارٹی کا جس کے اندر عمل دخل ہو جائے، یعنی میاں بیوی کا اگر جین لے کر ایک جگہ کرنا پڑا تب تو اس میں گنجائش ہے، تفصیل ہے اس کے اندر، یہ آج کے اس ویڈیو کا یہ موضوع نہیں ہے۔ بس ہمیں یہ جاننا ہے یہاں پر کہ ایک جین کو لے کر کسی دوسرے انسان کے اندر ڈالا جائے اور اس سے مقصد یہ ہے کہ اس کے چائلڈ برتھ کی اس کے اندر قابلیت پیدا کی جائے، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اسلامی نقطہ نظر سے نسل کا تحفظ اور نسل کی شناخت بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ ہے، اس کے اندر کوئی کمپرمائز نہیں ہے۔ اور دوسری صورت جس کے اندر لوگوں نے سوچا کہ جینیو تھیراپی کو وہاں پر استعمال کیا جانا چاہیے، وہ صورت یہ ہے کہ ایک انسان کا جین لے کر دوسرے انسان کے اندر اس لیے لگایا جائے کہ فلانی نسل یا فلانی قوم کا انسان بہت خوبصورت ہے، تو میں جو بچہ یا مجھے جو بچہ یا میرے فلانے کو جو بچہ پیدا ہو اس طرح پیدا ہو، یہ بھی غلط ہے۔ یا پھر اس کے اندر بہت زیادہ ذہانت ہے، وہ قوم کے اندر بہت زیادہ ذہانت ہوتی ہے، تو اس بچے کے اندر بھی وہ ذہانت پیدا کی جائے تو اس قوم کی جینیوں کو لے کر
DNA کو لے کر اس کے اندر شامل کر دیا جائے تاکہ یہ بچہ بھی ذہین پیدا ہو، اس کی بھی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلقت کے اندر ہاتھ ڈالنے کے برابر ہے، اور یہ بالکل ایک ناجائز کوشش ہے۔ اب تیسری صورت کہ ایک انسان کے جینوں کو لے کر، ایک انسان کے سیلز کو لے کر دوسرے انسان کے اندر ڈالا جائے اور اس کا مقصد علاج کرنا ہو، جیسا کہ سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ اس جینی تھراپی کے ذریعے سے، ایک جینیٹک ٹریٹمنٹ کے ذریعے سے کینسر کا، ایڈز کا اور بعض کولیسٹرول کے وغیرہ کا علاج بھی ممکن ہے۔ تو علماء نے یہاں پر اس کی اجازت دی ہے اور اس سلسلے میں کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، اگرچہ پرانی تحقیق کے اعتبار سے اور پرانی معلومات کے اعتبار سے یہ بہت ہی قیمتی اور بہت ہی مہنگا علاج ہے۔ تقریباً ایک انجیکشن اس ٹریٹمنٹ کا 7 سے 8 کروڑ روپے کا بتایا جاتا ہے، تو عام انسان کی پہنچ سے باہر تھا، لیکن کوششیں ہمارے ملک میں خود اس بات پر ہو رہی ہیں کہ اس کو کم سے کم اور سستا کیا جائے تاکہ ایک عام انسان بھی اس ٹریٹمنٹ سے فائدہ اٹھا سکے۔ بتانا خلاصے کے طور پر یہ ہے کہ جینیٹک ٹریٹمنٹ کے ذریعے سے جس طرح ایک انسان کے جین کو لے کر دوسرے انسان میں ڈالا جاتا ہے، بطور مثال کے کینسر کے پیشنٹ کے اندر کسی صحت مند انسان کے جین کو لے کر ڈالا جائے تاکہ اس کی باڈی کے اندر، جو کینسر کا پیشنٹ ہے، اس کے اندر اتنی قابلیت نہیں ہے کہ وہ اس کینسر کے مرض سے لڑ سکے، تو پھر اس ٹریٹمنٹ کے ذریعے سے وہ لڑنے کے قابل بنتا ہے۔ تو اس کی زندگی کو بچانے کے لیے اس تیسری صورت کے اندر علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح جگہ پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔